الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ان یہودیوں کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہذا ان میں سے چند کے علاوہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے بھی یہودیوں کا تذکرہ تھا جن کا بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوالات کرنا اور پھر ان کے بعد ان کے خلف یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا سوال، انہی کا تذکرہ آگے چلا آ رہا کہ اللہ سے عہد لیا تھا کہ ہم تورات کو مانیں گے، مگر بعد میں عہد شکنی کی، پھر اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کا انکار بھی کیا، اتنے انبیاء کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور جب اسلام کی باتیں ان کے سامنے پیش ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارے دل تو ایک پیک محفوظ جگہ اور پردے کے اندر ہے، غلط باتوں کا اثر اس پر ہوتا نہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے تو صحیح باتیں اس میں اترتی نہیں، یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل تو ایک اچھی پیک میں محفوظ ہے، لہذا غلط باتوں کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ساری غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ دل سے غلط بات باہر نکل پا رہی ہے اور نہ باہر سے اچھی بات اندر داخل ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بہت بڑا بہتان بھی لگایا تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے خدا کی قدرت سے ہوئی، تو انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ ایک غلط حرکت یہ بھی ہوئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہی تھے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہم جو پہلی جماعت تھی ان کو صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو حواریین کہا جاتا ہے۔ یہ حواریین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے، یہودیوں کا ایک گروہ ان کے قتل کرنے کی تلاش میں تھا، تو ابلیس نے جا کر کے اطلاع دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہودیوں کے اس گروپ نے آ کر کے تقریباً 4000 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے اس کمرے کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا کہ کون ہے جو باہر جائے اور میری جگہ وہ شہید ہو جائے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ شخص باہر گیا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا امامہ کرتا وغیرہ اس کو پہنایا تھا، تو یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہی تھے کمرے میں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ ان کے قاتلانہ ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے اور ہم آپ کو آسمان پر اٹھا لیں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان میں کا ایک یہودی تیتلانوس نامی شخص تھا جو قتل کرنے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے اس کی شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور اندر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے، تو وہ باہر نکلا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا اندر حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا یہی تو حضرت عیسیٰ ہے، تو اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس لیے بعض روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ خود ان میں آپس میں چرچا ہونے لگی کہ اگر ہم نے اپنے آدمی کو قتل کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اور اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا۔
تو خود ان میں اختلاف ہے. لہذا یہودیوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے، اور خود عیسائیوں کے ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، اور آسمان سے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حاکم بن کر کے، منصف یعنی انصاف کرنے والے بن کر کے پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے. یہودیوں کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور عیسائیوں کی صلیب کو توڑ دیں گے. حالانکہ عیسائی لوگ خود اس کے انتظار میں ہیں، مگر اس وقت سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہودی انکار کریں گے وہ ان کی تلوار سے بچ نہیں پائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر صحیح سلامت اٹھایا جانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور ان کا قیامت کے قریب آسمان سے اترنا یہ بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے. آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو قرآن کی 100 آیتوں کا انکار کر رہا ہے، مگر ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ان کی باتیں ہر روز سن رہی ہے. یہ پڑوسی ملک میں ایک نام ہے جاوید احمد گامیدی کا، جس نے اپنے بیانوں سے اتنا متاثر کیا لوگوں کو، حالانکہ خود کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. قرآن کی 100 آیتوں کا وہ منکر ہے، اور کتنی احادیث کا وہ منکر ہے، اور ہم لوگ اس کو برابر سنتے جا رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز. ہم اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق بات حق بتا مجھے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل میرے سامنے اور میرے واضح کر دیجیے اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ورنہ پتہ نہیں کہ دین کی اچھی باتوں کے آڑ میں ہمارا ایمان لوٹا جا رہا ہے. یہ قرآن کی 100 آیتوں کا وہ انکار، ایک ادنا مذہب کی ایک ادنا بات کا اگر کوئی مذاق بھی کر لیتا ہے وہ دائری ایمان سے نکل جاتا ہے. وہ لوگوں کا محافظ کیسا ہوگا ایمان کا. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف الفاظ اللہ نے فرمائے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. ان یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے. آج آپ ان کی صلیب دیکھ رہے ہیں نا، یہ صلیب، اور عام طور پر عیسائیوں کے ہاسپٹل بہت زیادہ ہے، اس پر جو ان کا سمبول ہوتا ہے وہ صلیب نما ہوتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دی. وہ صلیب ان کا مذہبی شعار، جیسا ہمارا چاند یا سٹار وہ مذہبی شعار سمجھا جاتا ہے. یہ خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تھی، یا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تھا، اس وقت ایک جھنڈا لگایا تھا. جب سے مسلمان اس سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ اسلام کا سمبول تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی، مگر ہر مذہب نے اپنا الگ الگ سمبول بنا دیا ہے. کوئی بگوا ہے، کسی کا پتہ نہیں اللہ کی کیا تقسیم ہے. جب عقل ماری جاتی ہے تو حصے میں پیشاب آتا ہے اور ہمارے حصے میں گوشت آتا ہے. تو ہم خوش قسمت والے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں اور وہ پیشاب پی رہے ہیں. تو گوشت پھینک رہے ہیں اور پیشاب پی رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر گوبر بھر جاتا ہے کہ اندر تو سمجھ میں نہیں آتا اور اسی کو پاک پاک سمجھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنا پاکیزہ مذہب ہم کو عطا فرمایا. خیر، یہ عقیدہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو اختلاف کر رہے وہ یقیناً شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں دی گئی سوائے وہ اپنے خیالات کی اتباع کر رہے ہیں. پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا ہے. اتنے صاف الفاظ ہونے کے باوجود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تو قرآن کے اور احادیث کی 100 آیت اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے اور اس کا عربی بنایا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اس پر کام کیا ہے. ملک شام میں ایک علاقہ ہے حلب، وہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو بدا رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست مصنف گزرے ہیں. انہوں نے اس کو اپنے تحقیقات کے بعد اثرے میں اس کو شائع بھی کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا، ان پر ایمان لانے کے بارے میں یہ سارے یہودی انکار کر رہے ہیں.
لیکن اہل کتاب ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ قائم کریں گے، اپنی موت سے پہلے یا ان کی موت سے پہلے۔ دونوں ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں۔ اپنی موت سے پہلے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی یہودی یا وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، جب اپنی موت کے عین کو پہنچتے ہیں اور مرضک کے حالات سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت سارے عقائد درست ہو جائیں، مگر اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ موت کے وقت آخرت کے مناظر دیکھ لیے، اب کہہ رہا ہے اللہ تجھے ایک مانتا ہوں، میں شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ کام تو فرعون نے بھی کیا تھا جب ڈوبنے لگا تھا، مگر اس وقت تک ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے عقیدہ درست ہو جائے گا، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کے عقائد درست ہو جائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا اور وہ آسمان سے اترے ہیں، اب کفر کی کوئی تقسیم اس دھرتی پر باقی نہیں رہے گی، اللہ کے نام کے علاوہ اس زمین پر کوئی نام باقی نہیں رہے گا، وہ سب سے اسلام کا بہت بلند و بالا دور ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو انکار کرے گا صحیح عقیدے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے بچ نہیں پائے۔ تو اکثر یہودیوں تو قتل کر دیں گے اور عیسائی کو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اور اس زمانے میں ان کا اسلام فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ ان کے خلاف گواہی دینے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے آسمان پر زندہ صحیح سلامت اٹھایا اور تم میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، میں نے تو اس عقیدے کی کوئی وضاحت تمہارے سامنے نہیں کی، تو ان کے بارے میں غلط عقیدہ تم نے قائم کیا، وہ خود تمہارے خلاف گواہ بن جائیں۔ آگے کی جو آیت بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کریں۔